ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتخاب عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فون کالز کریں اور انتخاب عالم صاحب سے جو آپ کے دل میں سوال ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے اس پہ بات کریں۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب بات کریں؟ جی میں محمد حارث بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی حارث صاحب، آئی ایم شیور کہ پورے ملک کی طرح کراچی میں بھی لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے، شکست ہے۔ انتخاب عالم صاحب موجود ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ میں ان کو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ٹیم ہارتی ہے، تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں یہ گیم کے اندر کیوں انکلوڈ ہو رہے ہیں؟ مطلب ایک انڈیا کو کیوں چانس دیتے ہیں ہم لوگ کہ آپ ہمارے اگینسٹ بات کریں؟ یہ ہم لوگ میں انڈیا کو دوشی نہیں مانتا ہوں، یہ پاکستان کے عوام کو دوشی مانتا ہوں کہ یہ کیوں ان کو چانس دے رہے ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ ایک اور کالر کی ناظرین بات سنتے چلیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب بات کریں؟ عبدالرؤف بورے والا سے بول رہا ہوں۔ جی رؤف صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو انتخاب عالم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف جیسے میچ کو پھنسایا گیا بڑا زبردست مزہ آیا۔ سیکنڈلی یونس خان کے کیچ کی بات بہت ہو رہی ہے، وہ انتہائی ایماندار اور محنتی کپتان ہے پاکستانی ٹیم کے، اور انہوں نے جان بوجھ کے کیچ نہیں چھوڑا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وسیم اکرم ہیٹرک پہ تھے اور عمران خان سے کیچ چھوٹ گیا تھا جو پاکستانی ٹیم کے کیپٹن تھے۔ تو یونس خان انتہائی محنتی اور انتہائی ایماندار کپتان ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی انتخاب صاحب، آپ نے سنا کہ یونس خان ایک انتہائی ایماندار کپتان ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بالکل، میں تو آئی ہیو لاٹ آف ٹائم فار یونس، ہی از ویری اسٹریٹ فارورڈ ہے، بڑا سنسیئر ہے اور بہت پیٹریوٹک پاکستانی ہے۔ جتنا افسوس یونس خان کو ہوگا وہ کیچ ڈراپ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اتنا افسوس کسی اور کو ہوگا۔ انتخاب صاحب بتائیے کہ جب یونس آئے میچ ختم ہو گیا، آپ ڈیفینیٹلی آپ کی ان سے گفتگو ہوئی ہوگی ڈریسنگ روم میں، کیا اس وقت ان کے احساسات تھے، کیا الفاظ ادا کیے؟ اٹ واز ڈس اپوائنٹڈ کہ اس نے خود بھی یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ کیچ کر لیتا تو میچ ہم جیت سکتے تھے، لیکن پھر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور تو میں وہ باتیں کر نہیں سکتا۔ انتخاب صاحب ہم آپ کی مشکل آسان کرتے ہیں، ان باتوں میں آپ کو نہیں ڈالتے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے فون لائن پر موجود ہیں بہت ہی سینئر ہمارے استاد اسپورٹس جرنلسٹ قمر احمد صاحب۔ قمر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قمر بھائی، انتخاب عالم سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ اوبیسلی آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے بہت ساری باتوں پر کھل کے نہیں اظہار خیال کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک ہمارے خلاف بہت نیگیٹو امپائرنگ ہوئی اس میچ میں، آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، اور دوسرا جس طرح اوپنلی بھارتی میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا مچا رہا ہے، ان دونوں موضوعات پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے بڑا افسوس ہے کہ کرکٹ کی کم سے کم تھوڑی بہت سوچ بوجھ رکھنے والے لوگ، ان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کرکٹ میچ دیکھتے کس طرح سے ہیں اور کہاں پر خامیاں اور کہاں پہ اچھائیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کی تعریف کریں کہ جہاں دوسری ٹیمیں جو ہے فیل ہو گئیں، جنوبی افریقہ اور انگلینڈ اور بھارت کی، پاکستان نے سیمی فائنل کھیلا، اب آپ یہ چاہیں کہ وہ ہر ٹرافی جیت کر لے آئیں تو یہ ایک ممکن بات نہیں ہوتی بھی دنیا کے کسی بڑی سے بڑی ٹیم کے لیے۔ اب رہا جو الزامات، مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی جاہل آدمی سڑک پہ چلتا ہوا کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرے تو شاید لوگ برداشت کر لیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ، ممبر آف پارلیمنٹ، وہ جو کوئی دستی صاحب ہے، وہ انہوں نے جو الزام لگایا پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات تھی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ کھلاڑیوں کو سو کرتا رہا ہے، کھلاڑی پاکستان کرکٹ بورڈ کو سو کرتے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ پازیٹیو اقدام اٹھائیں اور اس جو ایم پی ہیں یہ جمشید دستی صاحب، ان کو کورٹ میں بلوا کر آن بہاف آف دا ٹیم ان کو لیگل نوٹس دے کر اور ان سے ایکسپلینیشن کال کرے کہ یہ کہاں ان کے پاس پروف ہے کہ یہ پاکستان ٹیم نے میچ فکس کی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے کرکٹ دیکھنے کا دنیا میں اور امپائروں کو دیکھنے کا، امپائر خراب ہوئی، یہ سب کو معلوم ہے، اور یہ سائمن ٹافل 4-5 سال سے بہترین امپائر، اور وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان، کوئی جج بھی غلطی کر سکتا ہے، امپائر ایک جج ہوتا ہے، وہ کبھی مسٹیک کر سکتا ہے۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ میچ فکسنگ میں انوالو تھے اور فلاں تھے، یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ۔ اچھا قمر بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر پارلیمنٹ کی طرف سے یہ الزامات لگائے بھی گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مناص القوم ہماری عادت نہیں بن گئی کہ جب بھی ٹیم ہارتی ہے کوئی نہ کوئی اٹھ کے میچ فکسنگ کی بات ضرور کرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ میچ فکس ہے یا یہ میچ ہار جائیں گے؟ اشر میں آپ کو بتاؤں، یہ زیادہ تر باتیں کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ پکوڑے یا پان بیچتے ہوں،
اور پان اور پکڑو بیچنے والوں میں بھی تھوڑی سی انٹیلیجنس ہوتی ہے کرکٹ کو دیکھنے اور سمجھنے کی. اور جو یہ اس قسم کے الزامات وہ لوگ لگاتے ہیں جنہوں نے خود پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور پیسے ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ ٹیم کے لڑکوں کو بدنام کرتے ہیں. قمر بھائی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, آپ نے بہت ہی ووکل ہو کے اس الزامات کے جواب دیے. جی انتخاب صاحب کیا کہتے ہیں؟ قمر بھائی نے کہا کہ ہر کوئی پاکستان میں کرکٹ کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے. بالکل قمر نے بڑی صحیح باتیں کی ہیں. دراصل ایک ایونٹ کے بعد یا ایک میچ کے بعد بات کرنی بڑی آسان ہو جاتی ہے, اور جب ہم پیٹریزم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں زیب دیتی نہیں ہمیں. جی انتخاب صاحب آخری لمحات ہمارے پروگرام میں چل رہے ہیں, بس آپ سے یہ پوچھنا چلوں گا کہ ایک جو اور ایلیگیشن لگا, تنقید ہوئی یونس خان پہ, وہ یہ کہ ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں پاور پلے کا صحیح وقت پہ استعمال نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات دراصل یہ جو پاور پلے ہے, دیکھیں 3 پاور پلے ہیں. 2 تو فیلڈنگ سائڈ پہ ہے کہ جو پہلے تو مینڈیٹری ہے کہ 10 اوور کا پاور پلے ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد دوسرا پاور پلے بھی فیلڈنگ سے ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی 15 اوور تک چل جاتا ہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ 2 بیٹسمین اچھے کھیلیں تو فیلڈنگ کیپٹن کو یہ اس کے تھنکنگ میں یہ ہے کہ وہ ڈیلے کر سکتا ہے. لیکن جو 3rd پاور پلے وہ جو بیٹنگ کا ہے, یہ دراصل اس کو ذہن میں ڈالنا نہیں چاہیے کہ پاور پلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاور پلے لگ دیں, آپ ہٹیں مارنی شروع کر دیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاور پلے میں زیادہ وکٹیں گرتی رہتی ہیں, اور اگر آپ کے 2 ایسے بیٹسمین جو ہیں, یو اگر میچ ونر دوز ہو کین ہٹ دا بال, آپ اٹس اپ ٹو دیم وہ لے سکتے. لیکن اگر آپ ہر اوور میں 7 رن 8 رن بنے تو آپ کو پاور پلے کی ضرورت نہیں پڑتی. یو ڈونٹ ٹیک. اسے جب عمر گل کھیل رہا تھا تب لے سکتے تھے نا, سوری عمر اکمل جب کھیل رہا تھا بالکل ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ نیکسٹ اوور میں لے لیں گے, اور وہ آؤٹ ہو گیا. اور اگر آپ کے پاس وکٹیں تھیں اور اگر آپ 40 اوور میں بھی لے سکتے ہو, ڈپینڈ آن دی سچویشن, ڈپینڈ کہ کون کھیل رہے ہیں اندر. 34 اوور کے بعد ایک گیم چینج ہوتا ہے, اس وقت بھی آپ لے سکتے ہو. تو اگر آپ آلریڈی 7-8 رنز کی ایوریج ہو رہی ہوتی تو اس کو دماغ میں ڈالنا نہیں چاہیے اس بات کو. اور جو آخری 5 اوور اگر اف یو وکٹ ان ہینڈ تو اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کہ آخری 5 اوور. انتخاب صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی, کافی باتیں رہ گئیں. اب آپ کو اجازت آپ سے مانگتے ہیں, لیکن اس سے وعدے کے ساتھ کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز سے پہلے آپ ایک بار پھر ہمیں انٹرویو کا موقع دیں گے. تو ناظرین یہ تھے انتخاب عالم صاحب جنہوں نے ہم سے آج بہت ساری ڈھیر ساری باتیں کی. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.